احادیث سے کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ ان احادیث پہ مرزا جیلمی کے دعوے کے اوپر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ دعویٰ اس کا یہ ہے کہ کشف اور الہام یہ ختم نبوت کے مخالف ہے، یہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارنے کے مترادف ہے، جبکہ میں فرق واضح کر چکا ہوں کہ وحی نبوت اور الہام اور کشف کے اندر زمین و آسمان سے زیادہ فرق ہے۔ وحی نبوت قطعی ہے، اس کا ماننا فرض ہے، اس کا منکر کافر ہے، جبکہ کشف اور الہام ظنی ہے، جس کا ماننا فرض نہیں۔ کسی کو کشف ہوا یا کسی کو الہام ہوا تو اس کے کشف اور الہام کو ماننا ضروری نہیں ہے، وہ کسی کے اوپر حجت نہیں ہے۔ اور وحی نبوت یہ احکامات کو سمجھنے کا ذریعہ ہے، کشف اور الہام سے احکامات کو سمجھا نہیں جا سکتا، بلکہ کشف اور الہام کو تو وحی نبوت کے اوپر پیش کیا جائے گا، قرآن و سنت کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اگر کشف اور الہام کتاب و سنت کے مطابق ہے تو اس کو تسلیم کیا جائے گا، اور اگر مطابق نہیں ہے تو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اب کشف اور الہام کا انکار کرنے کے لیے صحیح بخاری سے ایک روایت سے مرزا نے استدلال کیا ہے، جبکہ اس کے موقف کے اوپر کوئی اس میں دلیل موجود نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، وہ رو رہی تھی، تو کہا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اس بات پر رو رہی ہوں اب کی ان الوحی قد انقطع من السماء، میں اس بات پہ رو رہی ہوں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد آسمانوں سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ اب یہ مرزا نے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ اس سے ثابت ہوا کہ الہام اور کشف ختم ہو چکے ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ اس حدیث کے اندر الہام اور کشف کے ختم ہونے یا ختم نبوت کے خلاف ہونے پر کوئی دلیل موجود ہے؟ یہاں تو وحی نبوت کے انقطاع کی بات ہے کہ وحی نبوت منقطع ہو چکی ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی پر وحی نبوت نہیں آئے گی۔ یہاں کشف اور الہام کی نفی نہیں ہے۔ اور ایک ساتھ میں ایک اور وحی کا ذکر بھی کر دوں، صحیح مسلم میں 7373 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں دوبارہ قرب قیامت تشریف لائیں گے تو ان پر بھی وحی آئے گی۔ اب مرزا جیلمی سے میرا سوال ہے، بلکہ مرزا کو چیلنج ہے کہ مرزا اس کا جواب دے کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام پہ وحی نازل ہوگی، صحیح مسلم کی 7373 7373 نمبر حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ اذ اوحى اللہ الی عیسیٰ علیہ السلام، جب اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائے گا۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو وحی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہو رہی ہے، یہ وحی نبوت ہے یا الہام ہے؟ مرزا جیلمی اس کا جواب دے۔ اگر یہ وحی نبوت ہے تو کیا یہ وحی نبوت ختم نبوت کے خلاف بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ اور وہ جو ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی ہے، اب نبوت اور رسالت منقطع ہو جانے کے بعد جو عیسیٰ علیہ السلام پہ وحی آ رہی ہے، 7373 نمبر حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، یہ وحی جو ہے وہ ختم نبوت کے خلاف قرار پاتی ہے کہ نہیں؟ یا یہ وحی نبوت نہیں ہے بلکہ یہ الہام ہے؟ مرزا جیلمی اس کا جواب دے گا۔ اگر یہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منافی اور حضور کے آخری نبی ہونے کے منافی اور مخالف نہیں ہے، تو اولیاء اللہ کا کشف اور الہام منافی کیسے ہے؟ اولیاء اللہ کا کشف اور الہام یہ ختم نبوت کے اینٹی اور مخالف کیسے ہو گیا؟ تو یہ صرف اور صرف لوگوں کو جو نا وہ ورگلانے کے لیے اور ان کے عقیدے اور ایمان کو خراب کرنے کے لیے، صوفیہ اور بزرگان دین سے بدظن کرنے کے لیے مرزا جیلمی یہ کارروائی کرتا ہے۔ نہ ختم نبوت کے کشف و الہام خلاف ہے اور نہ ہی نزول عیسیٰ علیہ السلام ختم نبوت کے خلاف ہے۔ اور اس سلسلہ میں کشف و الہام کے حوالے سے سینکڑوں دلائل موجود ہیں۔ ایک حدیث جو کہ مشہور کتب احادیث میں اور فضائل کی کتابوں میں، سیرت صحابہ کی کتابوں میں موجود ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ پیش کر کے